بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دین کا ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس عمل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ جائے وہ عمل دین بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل میں سرکاری مہر ہے، اور جس چیز پر سرکاری مہر لگ جائے وہ سرکاری سکہ بن جاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام 100% اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور اسلام کا امتیاز اختصاص یہ ہے کہ لا الہ پہلے، نفی پہلے، پھر اس بات۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے نفی کی گئی ہے، جتنے مفادات، جتنے مقاصد، جتنے ارادے، جو بھی مطالب ہو سکتے ہیں ان سب کی نفی کی گئی۔ دل کی کوٹڑی سے غیر اللہ کے لیے کرنے کا یقین پہلے نکالیے، پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے کرنے کا ارادہ اس میں ڈالیے۔ یعنی اللہ بھی راضی ہو جائے اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی راضی ہو جائے، یہ ہے اسلام کا لا الہ الا اللہ۔ تو جس کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اسے اس طرح پر کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے آپ کو تو اس طرح پر کرنا پڑے گا جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کو جو کام، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اسے آپ کو اس طرح پر کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کو پسند ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق۔ آپ نے رول ماڈل، آئیڈیل شخصیت دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف صاف اعلان کیا، قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے، تمہیں مقبول بنائے، تمہاری اداؤں کو پیار سے، محبت سے، قبولیت سے، مقبولیت سے دیکھے، تو اے نبی اعلان کر دیجئے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا اپنے منشور میں کہ ہم نگاہ رحمت صرف اس پر ڈالیں گے، نظر کرم اس پر ڈالیں گے جو ہمارے حبیب کے طریقے پر زندگی گزار کر لائے گا۔ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو نبی کے طریقے پر اٹھے گا، کان ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر سنے گا، پاؤں ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر چلے گا، دل ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر دھڑکے گا، زندگی ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر گزرے گی۔ صرف ایک ہی راستہ ہے یہ۔ راستے ہمارے برادران وطن بھی کہتے ہیں کہ راستے انیک ہے، منزل ایک ہے۔ اسلام نے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ منزل ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو میری زندگی، بس میری جو ہے یہ میرا راستہ صرف ایک راستہ، صراط واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے قرآن نے کہ سیدھا راستہ یہی آتا ہے میری طرف کو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے کسی راستوں پر پڑ جاؤ گے، اس طریق نبوی اور طریق سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو ہرگز منزل تک نہیں پہنچو گے، بلکہ بھٹک جاؤ۔ تو نبی کی پیروی اور ظاہر ہے، اب اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے تو نبی کی اتباع و پیروی میں کرنا پڑے گا۔ نبی کی اتباع و پیروی میں کام نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ تو اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص اور اتباع لازم و ملزوم ہے۔ جس کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اسے نبی کی اتباع میں کرنا پڑے گا، اور جو کام نبی کی اتباع و پیروی کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ ہرگز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی دل کو اور پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص سے بھی زیادہ اتباع کی اہمیت ہے۔ نیرا اخلاص کارگر نہیں ہوگا، نیری اتباع کام سے کام چل جاتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اور مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس استغراق کے ساتھ نماز پڑھی کہ اسے کچھ کیفیتی تعریف ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا استغراق کہ نماز میں تیر نکال لیا گیا اور آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، اس کیفیت کے ساتھ پڑھی بالکل۔ اور پہلی مرتبہ زندگی میں یہ نماز میں کیفیت حاصل ہو رہی تھی، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی تھی تو پھر 1 رکعت کو اور کھڑا ہو گیا کہ کبھی پتہ نہیں زندگی میں ایسا موقع ملے نہ ملے
اس لیے ایک رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، ایک رکعت اور کھڑا ہو گیا، بہت لمبے لمبے سجدے، بہت لمبے لمبے رکوع کیے، یہاں تک کہ قیام میں بھی جو ہے سورہ بقرہ جیسی لمبی سورت تلاوت کی۔ پھر سوچا کہ پتہ نہیں نماز ہو نہ ہو، پہلے مفتی صاحب سے پوچھ تو لیں۔ سلام پھیر کر آیا، مفتی صاحب سے پوچھا کہ آج تو عجیب کیفیت ہو گئی تھی نماز میں، جی چاہ رہا تھا زندگی بھر نماز ہی پڑھتے رہے، ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، بالکل جیسے اللہ کی ذات سامنے ہو اور بالکل اللہ کا دیدار کر رہے ہوں، ایسی کیفیت ہو رہی تھی۔ تو نماز ہو گئی، 5 رکعت پڑھ لی، 3 4 کی جگہ بڑی لمبی لمبی رکعت پڑھی، بڑی لمبی لمبی جو ہے قرات کی، لمبے لمبے سجدے کیے، بڑی کیفیت کے ساتھ آج نماز نصیب ہوئی۔ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ آپ جا کر نماز دہرائیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے نماز نہیں دہرائی تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اتنی بڑی عبادت تھی نماز اور کفر ہو گیا، تقریباً کفر ہو گیا، کیا ہو وجہ؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے اخلاص تو تھا بظاہر اور اتباع نہیں تھی۔ اس طرح روزہ رکھا، صبح سے شام تک نہ کوئی بد کلامی کی، نہ بدگمانی کی، نہ کوئی بے احتیاطی کی، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی گناہ نہیں کیا، سارے دن ذکر و تلاوت میں مصروف رہے، اور 1 منٹ پہلے جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ بیچارے جماعت والے اسٹیشن پر انتظار کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے سحری ختم کر لی تھی، ذرا ان کو سامان وغیرہ اٹھوا دیں گے تو بیچاروں کو آسانی ہو جائے گی، ٹرین سے آ رہے ہیں، تو اس خیال سے آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے آپ بڑے مجرم ہیں، آپ تاریخ صوم ہیں، اور آپ کو جو ہے جرمانے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کے، اور 1 روزہ مزید وہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اتنی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا تھا، پھر کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اخلاص تو تھا، اتباع نہیں تھی۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے نماز پڑھی اور پورے ارکان اس کے ادا کر دیے، فرائض و واجبات پورے ادا کیے، پوری 4 رکعت پڑھ کر آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، اور پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ بے نمازی نہ کہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی پکے نمازی ہیں، دل میں یہی خیال تھا، اللہ کی رضا کا خیال ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ وہاں پہنچے مفتی صاحب کے پاس، کہیں گے کہ آپ کو ثواب نہیں مل سکا اور آپ کو برکتیں حاصل نہیں ہوگی نماز کی، لیکن آپ تارک صلاۃ نہیں، نماز ادا ہو گئی۔ اس طرح آپ 1,000 کے نوٹ لے کر جو ہے بازار میں جائیں اور جا کر جو ہے وہ باہر کھڑے ہو جائیں چوراہے پر، کہیں دیکھو اتنا زکوٰۃ نکالتا ہوں میں، لاکھوں لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہوں میں، اتنا سخی ہوں، آپ بھی لیجئے، آپ بھی لیجئے، آپ بھی لیجئے، سب کو دے رہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ سخی ہے کہلائے جائیں، لیکن پوری زکوٰۃ ادا کر دی نصاب کے اعتبار سے جتنی بیٹھتی تھی 40۔ تو آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ گو آپ کو ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آپ تارک زکوٰۃ نہیں ہوئے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو یہاں پر اخلاص نہیں تھا لیکن اتباع تھی، تو آپ جو ہے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کے جرم سے بچ گئے۔ مطلب وہ اخلاص سے بھی زیادہ اتباع کی اہمیت ہے۔ اب اس اتباع اور پیروی کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی، جس کی وجہ سے اصل سنت سے، ہم نبی کی سنت مقصودہ، اس سے ہم لوگ محروم ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یوں تو اللہ کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت اور پیار ہے۔ اللہ کے نبی کی کسی ادا کو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس پر نقل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور ان کو پیار آ جائے اور محبت آ جائے تو اللہ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک الملک علی کل شیء قدیر ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون کی شان ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے اتنا کیوں دے دیا، اس کو کیوں نواز دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کو پیار آ جائے، اور اللہ کو پیار آیا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو چھوٹی معمولی سی سنت پر معمولی کہنا بھی ذرا بے ادبی کی بات ہے، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی جو ہے عام عادی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جوتا دانے پاؤں میں پہنتے ہوئے، کوئی ایک دعا سنت کے مطابق پڑھتے ہوئے اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ لیکن یہ چیز اللہ کا فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے رابطہ، ایک ضابطہ، ایک عدل ہوتا ہے، ایک فضل ہوتا ہے، ایک ضابطہ، لیکن آدمی کو تیاری ضابطے کے مطابق کرنی پڑے گی۔ عام معاملہ جو ہے ضابطے کے مطابق ہوتا ہے دنیا میں، قاعدے کے مطابق۔ تو ضابطے کے مطابق اتباع اور پیروی کا اطلاق صرف فن اور منصب کی پیروی پر ہوتا ہے، عادت کی، اخلاق کی اور جناب عبادات کی پیروی کرنے والا پیرو نہیں کہلا سکتا، کسی چیز کا منصب کی پیروی کہلانے والا پیرو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں حکیم اجمل خان کا پیرو ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں گے دلیل، دعویٰ کر دینا تو کافی نہیں، اس کی دلیل کی بتائیے، تو میں کہوں کہ میں نے نام حکیم اجمل خان رکھ لیا ہے، کہ محمد کلیم چھوڑ کر
ہٹا دیا، اپنا نام بدل لیا ہے اور میں نے جو ہے حکیم اجمل خان رکھ لیا ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ نام رکھنے سے حکیم بن سکتا ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میں نے اپنے کپڑے بھی ایسے بنا لیے کہ اچھا آپ بہروپیہ بن گئے، کہ نہیں ایسا نہیں، میں نے چلنے پھرنے، رہنے سہنے، کھانے پینے کے طریقے بھی وہی اختیار کر لیا۔ اچھا تو آپ ایکٹنگ کرنے لگے ہیں؟ کہ نہیں ایسا نہیں، گھر کا نقشہ بھی میں نے اسی طرح کا بنا لیا ہے، نوافل اوراد اشغال بھی حکیم صاحب کی بیاض دیکھ کر اسی کے مطابق کر رہا ہوں، کھانے پینے کے مینو بھی وہی ہیں جو حکیم اجمل خان عموماً پسند کرتے تھے۔ اس پر اور آپ ہنسیں گے کہ کوئی حکیم، یعنی آج کل پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، میں نے پلاسٹک سرجن کو دکھا کر فوٹو حکیم صاحب کا، بالکل اپنا چہرہ بھی میں نے حکیم اجمل خان جیسا بنا لیا۔ صرف اور ہنسیں گے آپ، یہ تو بتائیے آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ حکیم ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں موچی ہوں، جوتے گاڑتا ہوں، شو میکر ہوں، یا میں جارو کش ہوں، میونسپیلٹی میں ملازمت کرتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں۔ اگر حکیم اجمل خان کو آنے کی اجازت دے دی جائے دنیا میں، تو اس پیروی کی اتباع کا دعویٰ کرنے پر یہ عزت ہتک کا دعویٰ کر دیں گے وہ عدالت میں کہ یہ پیروی نہیں، میری جانشینی کی، میری پیروی کی توہین ہے۔ اس کے برخلاف ایک بالکل کالا کلوٹا ہو، موٹا جوٹا کھاتا ہو، اور بالکل جو ہے وہ بولنے کا تمیز نہ ہو، پھٹے تہمت میں رہتا ہو، بالکل دیہاتی انداز ہو اس کا، لیکن نباز حکیم ہو، نفس پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دے کہ مرض کیا ہے، تشخیص، اور چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں سے بڑے بڑے امراض کی علاج بتائے، دوا بتا دے، اس سے اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے، تو لوگ کہیں گے یہ ہے اجمل خان وقت۔ تو اصل فن کی پیروی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو بار بار تکرار کرنے سے معنی کھلتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُحَمَّدٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نہیں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أَحْمَدٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نہیں فرمایا، بلکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ کی زندگی تمہیں وہ نیکی کا نمونہ ہے۔ دنیا میں حضرت جی، حافظ جی، پیر جی بننے کے لیے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی رضا اور اللہ کے مقبولیت محبوبیت حاصل کرنے، وہاں کی سرخروئی کے لیے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، حسنہ ہے۔ تو رسول کا پیرو وہی ہوگا جو پہنچانے والا ہوگا، نبی کا پیرو وہی ہوگا جو ہے باخبر کرنے والا ہو۔ تو پیروی کا حق صرف اس کو ہوگا جو دعوت کا کام کرنے والا ہے۔ وہ جب تک جو ہے وہ دعوت کے لیے بھی اس طرح وہ پہچانا جائے جس طرح ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا پڑھنے لگتا ہے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ آپ کا نام نہیں، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک رسول پر ایمان نہیں لایا جن کا نام بھی لکھا ہے، قرآن نے دیا ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کا نام نہیں دیا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو آدمی کافر ہے، لیکن رسول اللہ کا نام نامی آتے ہی ہمارا خیال اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نہیں جاتا جن کی ملت میں ہیں ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کی طرف بھی خیال نہیں جاتا، 28 پاروں میں بحیثیت رسول ان کا تعارف کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا جو ہمارے نبی سے پہلے رسول ہیں، جو قرآن مجید نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجیں گے۔ رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے پڑھنے لگتے ہیں کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا منصب ہے۔ تو رسول اللہ کی طبیع پیروی کا حق دعویٰ کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہے، وہ جو برحق دعویٰ کرنے والا ہے جو رسول اللہ کی طرح داعی اللہ ہو، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا اس کا پہچان ہو، اس کا اختصاص ہو، وہ پہچانا جائے۔ اس لیے قیامت تک رہنے والا دین ہے، چور دروازے اور جو ہے کو سارے بند کر دیا گیا ہے، تحریف کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند رکعت نماز پڑھ کر آدمی نبی کی پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، چند تسبیحات اذکار و اشغال پڑھ کر نبی کی پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، داڑھی ٹوپی اور حلیہ بنا کر نبی کی پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، کچھ عادی سنتیں جوتے دانے پین میں پہننا اور استنجے میں سنت کے مطابق جانا اور صرف ان چیزوں کو پڑھ کر عمل کر کے پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ اس لیے اپنے نبی سے اعلان کیا، قل، اے نبی اعلان کر دیا، ھذہ سبیلی، صرف یہی ہے میرا طرز حیات، یہی ہے میرا راستہ۔
ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنے مسلک کی طرف، اپنے مشرف کی طرف، اپنے جماعت کی طرف، اپنے حضرت کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، داعی الی اللہ ہوں میں، اللہ بصیرہ ایسے نہیں بلاتا بس جیسے میں نے کہہ دیا مان لو، بلکہ ذہن کو، دماغ کو، قلب کو مطمئن کر کے بصیرت سے، دانائی سے، دلائل سے سمجھا کر پھر میں دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ دعوت الی اللہ کا یہ راستہ میں نے جو طے پسند کیا ہے اور جس پر میں جمع ہوا ہوں، بہت بصیرت کے ساتھ میں نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے کہ میرے اللہ کی مشیت اسی میں ہے، اور میرا اللہ کا پسندیدہ طرز حیات داعی دعوت الی اللہ ہی ہے۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ نہیں بلکہ میری اتباع کرنے کی، جو اللہ کی محبوبیت مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ سرخروئی اور عزت کے ساتھ میدان محشر میں وہاں کی مقبولیت اور محبوبیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں، اور پیروی کا دعویٰ کرنے والا بغیر دعوت اللہ کی پہچان کے، بلکہ داعی اسلام کی پہچان کے، صحیح بات یہ ہے، نئی بدعتی اصطلاح ہے مگر وہ دعوت کا ایک بہت بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں بنیادی دعوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، اللہ کے ان بندوں کو جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور در در کی غلامی اور در در کے آگے سر جھکا کر دوزخ کے راستے پر جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور ایک اللہ کے آگے ان کے سر پر توحید کا تاج رکھنا، ان کے گلے سے شرک کے بندھن اور شرک کی پھانسی کے پھندے ان کے گلے سے نکال کر ان کے سر پر توحید کا تاج رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز و اختصاص تھا۔ تو جس شخص کا یہ اختصاص و امتیاز نہیں ہے، وہ ہرگز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے میں سچا نہیں ہے، وہ بالکل پیروی کی دعویٰ کرنے والا ایسا پیروی کی توہین کرنے والا ہے جیسے جھاڑو لگانے والا اور جو ہے جوتے گاڑنے والا حکیم اجمل خاں کی پیروی کرے تو وہ پیروی کرنے والا نہیں، پیروی کی توہین ہے۔ اور پیروی کی اہانت رسول آپ جانتے ہیں اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے۔ سچی بات یہ ہے، اس پس منظر میں اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہم میں سے دور دور تک کوئی آدمی بھی اللہ کے نبی کی پیروی کا دعویٰ میں سچا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ دھن وہ لگن سوار نہیں ہو جو اللہ کے نبی 128 آیتوں میں اپنے لاڈلے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور سوز اور بے چینی اور کرب کو قرآن نے محفوظ کیا ہے کہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہیں فرمایا وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان پر حسرت کرتے کرتے میرے پیارے آپ اپنی جان مت کھو دیجئے گا۔ یہ غم، یہ سوز قرآن نے محفوظ کیا ہے اس کتاب میں جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہماری شان ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پر لکھ دیا تھا، گویا اللہ نے اپنے نبی کو بنانے کا ارادہ کیا تو جو ہے دنیا میں آپ کی نیچر، آپ کی فطرت، آپ کا مزاج، آپ کا درد پہلے اپنے ارادے میں طے کر لیا تھا کہ ہم ایسا نبی دنیا میں بھیجیں گے جو دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہوگا، اور وہ ہوگا جناب جو ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ انسانیت کے لیے، دوسروں کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے راتوں کو تڑپے گا، روئے گا، بلکے گا۔ یہ محفوظ کیا ہے وہ قرآن نے ایک آپ کا درد اور سوز، اور پھر کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اگر واقعی آخرت کی فکر ہے تمہیں اور وہاں سرخروئی اور عزت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت کے لیے ہمارے نبی کی طرف بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے آنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے یہاں سرخروئی ناممکن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس درد کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی